الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد۔ تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق اصول فقہ کے عنوان پر چل رہا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ کتاب اللہ کی پانچویں تقسیم کیفیت دلالت کے اعتبار سے ہے، یعنی لفظ جس معنی میں مستعمل ہے اس معنی پر اس لفظ کی دلالت کتنے طریقوں سے کس طرز پر ہوتی ہے۔ کیفیت دلالت کے اعتبار سے کتاب اللہ کی چار اقسام ہیں۔ نمبر 1 عبارت النص، نمبر 2 اشارت النص، نمبر 3 دلالت النص، نمبر 4 اقتضاء النص۔ ان چار اقسام کی وجہ اثر کیا ہے؟ یعنی کہ کتاب اللہ کی یہ تقسیم جو کیفیت دلالت کے اعتبار سے اس کی چار ہی قسمیں کیوں ہیں، 3 یا 5 کیوں نہیں؟ وجہ اثر یہ ہے کہ دلیل لفظ کے ذریعے پیش کی جائے گی یا معنی کے ذریعے۔ جب ہم نص بطور دلیل کے پیش کریں گے تو لفظ بنیاد ہوگی یا معنی۔ اگر دلیل لفظ کے ذریعے پیش کی جائے تو لفظ کو اسی معنی کے لیے قصداً لایا گیا ہوگا تو عبارت النص ہے، اور اگر قصداً اس معنی کے لیے نہ لایا گیا ہو لیکن وہ معنی اس سے ثابت ہو تو یہ اشارت النص ہے۔ اگر دلیل معنی کے ذریعے پیش کی جائے تو اگر وہ معنی لغت کے ذریعہ سے سمجھا جائے تو دلالت النص ہے، اور اگر وہ معنی لغت کے ذریعے سمجھا نہ جائے لیکن نص کے تقاضے سے سمجھا جا سکتا ہو، خود نص اس کا تقاضا کرے تو یہ اقتضاء النص ہے۔ عبارت النص کی تعریف علامہ حسام الدین محمد بن عمر الاخسیقسی رحمہ اللہ تعالی وفات 644 ہجری منتخب الحسامی میں فرماتے ہیں: ما سیق الکلام لہ و ارید بہ قصداً، جس معنی پر دلالت کرنے کے لیے کلام کو قصداً اور ارادتاً لایا جائے وہ عبارت النص ہے۔ اس کا حکم یثبت الحکم بہا قطعاً اذا تخلت عن العوارض الخارجیہ، عبارت النص سے حکم قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہاں خارجی قرائن نہ ہوں۔ یعنی بسا اوقات کوئی خارجی قرینہ اور عارضہ ایسا موجود ہوگا کہ جس کی بنیاد پر حکم قطعی طور پر نہیں ہوگا بلکہ حکم ظنی ہو جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 233، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ وعلی المولود لہ، جس کا بیٹا ہے یعنی والد، اس کے ذمے ہے اس بچے کی والدہ کو کھانا اور لباس دستور کے مطابق دینا۔ اب اس آیت سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کی اجرت یہ باپ کے ذمے ہے، اور اس مسئلے میں یہ عبارت النص سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ اس آیت کو لایا ہی یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے کہ والد کے ذمے ہے دودھ پلانے والی عورت کو اجرت دینا۔ لیکن ہم نے یہ بات اوپر کہی ہے کہ عبارت النص سے حکم قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہوگا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی خارجی قرینہ موجود نہ ہو۔ ممکن ہے بسا اوقات کوئی خارجی ایسا قرینہ موجود ہو جس کی بنیاد پر عبارت النص سے حکم یقینی اور قطعیت کے ساتھ ثابت نہ ہو۔ آپ اس کی مثال دیکھیں، صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث بن النذیر،
حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ سے فدق کی زمین کا تقاضا کیا کہ یہ باغ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت فاطمہ فرماری کہ میں بیٹی ہوں، عباس فرماتے ہیں میں چچا ہوں، تو وراثت کے اندر ہمیں دیا جائے، ہم اس کے حقدار ہیں۔ وسہمہ من خیبر، اور اسی طرح جو خیبر کے مال میں ان کا حصہ تھا وہ ہمیں دیا جائے، ہمارے والد اور ہمارے بھتیجے اس کے وارث تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم نبی ہیں اور انبیاء کے مال کے میں وراثت نہیں چلتی، جو مال ہم نبی چھوڑ کر جاتے ہیں تو امت میں صدقہ کے طور پہ تقسیم ہوتا ہے، خاندان میں وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، ہاں اس مال میں آل محمد کا حق ہے کہ وہ اس کو کھائیں، لیکن بطور وارث کے نہیں اس کو استعمال کر سکتے۔ اب دیکھیں اس روایت میں عبارت النص سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، نبی کے مال کا اس کا خاندان وارث نہیں ہوتا۔ یہ عبارت النص کیسی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے جو تقاضا کر رہے تھے وہ فدق اور خیبر کا مال کا تھا، اور وہ مال ہے، وہ علم تو نہیں ہے، مال ہے، اور صدیق اکبر اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نبی کے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا، بلکہ نبی جو مال چھوڑ کر جائیں وہ بطور صدقہ امت میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن اس حکم کو ہم قطعیت کے ساتھ کیوں نہیں کہتے، ظنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عبارت النص سے بات ثابت ہو رہی ہے، لیکن حدیث خبر واحد ہے، خبر متواتر نہیں ہے، اور خبر واحد سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعیت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اشارت النص کی تعریف علامہ حسام الدین محمد بن عمر الاخسیقسی رحمہ اللہ تعالی وفات 644 ہجری منتخب الحسامی میں فرماتے ہیں ما ثبت بالنظم وما سیق الکلام لہ، ایسا معنی جو لفظ سے ثابت ہو لیکن اس کے لیے کلام کو قصداً اور ارادتاً نہ لایا جائے، یعنی مسئلہ نص سے ثابت ہو رہا ہو لیکن نص کو اس مسئلے کے لیے لایا نہ جائے، لایا اور مسئلے کے لیے جائے اور ثابت یہ مسئلہ بھی اس سے ہو۔ ایسا حکم یثبت الحکم بہا قطعا اذا تخلت عن العوارض الخارجیہ، اشارت النص سے حکم قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے جب کہ وہ خارجی قرائن سے خالی ہو، یعنی جس طرح عبارت النص سے حکم ثابت ہوتا ہے قطعیت اور یقین کے ساتھ، اسی طرح اشارت النص سے حکم ثابت ہوتا ہے قطعیت اور یقین کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ وہاں کوئی عارضہ اور خارجی قرینہ موجود نہ ہو جو اس قطعیت والے حکم کو روک دے۔ اس کی مثال سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب دیکھیں اس آیت کو لایا کیوں گیا ہے، اور اس آیت سے مسئلہ ثابت ایک اور بھی ہو رہا ہے۔ آیت تو لائی گئی ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ والد کے ذمے ہے دودھ پلانے والی عورت کا کھانا اور لباس، یعنی اس کی اجرت یہ والد کے ذمے ہے۔ اس سے ایک باصلہ کیا ثابت ہوا، وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ، قرآن کریم نے یہاں والد نہیں کہا بلکہ لفظ ذکر کیا المولود لہو۔ المولود لہو ایک ہوتا ہے والد کہ جو بچے کا باپ ہو، اور مولود لہو کہتے ہیں کہ جس کے لیے یہ بیٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ نسب باپ سے ثابت ہوگا، ماں سے نہیں، یعنی جو نسب کی نسبت ہوگی وہ والد کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں۔ تو یہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے آیت نہیں، لیکن اس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ انسان بسا اوقات بات کسی اور مقصد کے لیے کرتا ہے اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اشارت النص سے ثابت حکم بھی قطعیت کے ساتھ کب ہوگا؟ جب اس کے خلاف کوئی خارجی قرینہ نہ ہو۔ اگر کوئی اس کے خلاف خارجی قرینہ ہوگا تو وہاں حکم پھر قطعی نہیں رہے گا۔ اس کی مثال سمجھیں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1402، حضرت امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ وفات 275 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ من القرآن 30 آیتن، قرآن کریم کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، تشفع لصاحبہا، وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، حتیٰ یغفر لہ، یہاں تک کہ اس پڑھنے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب دیکھو، یہ حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، لیکن ایک بات اس سے اور بھی ثابت ہوئی کہ وہ سورۃ الملک کی آیات 30 ہے، یہ بھی ثابت ہوئی۔ تو جب آیات اس کی 30 ہیں تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورۃ الملک کا حصہ نہیں ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورۃ الملک کا حصہ اور سورۃ الملک کی آیت شمار کریں گے تو پھر آیات 31 ہو جائیں گی، لیکن ہم یہ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد حکم قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں ایک بات اور بھی بطور فائدہ ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ کہ عبارت النص اور اشارت النص، ان دونوں سے حکم ثابت قطعیت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مسئلہ عبارت النص سے ثابت ہو، وہی مسئلہ دوسری دلیل سے اشارت النص سے ثابت ہو، ایک مسئلہ کسی دلیل سے عبارت النص سے ثابت ہو اور اس کے مقابلے میں دوسرا مسئلہ اشارت النص سے ثابت ہو، دونوں میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں ترجیح عبارت النص کو دی جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ احمد بن ابو سعید بن عبداللہ الحنفی المعروف ملا چیون رحمہ اللہ تعالی وفات 1130 ہجری نور الانوار میں تحریر فرماتے ہیں، ان کل من العبارت والاشارت قطعی الدلالت علی المراد، عبارت النص اور اشارت النص میں سے ہر ایک اپنے معنی پر قطعی الدلالت ہے، یعنی ان کا معنی قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، ولیکن ترجح العبارت علی الاشارت وقت التعارض، لیکن اگر کسی موقع پر عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائے تو ترجیح پھر عبارت النص کو دی جائے گی۔ اس کی مثال دیکھیں، حیض کی اکثر مدت کیا ہے؟ حیض کی کم از کم مدت تو 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ مدت، اکثر مدت ایک روایت سے ثابت ہے 10 دن، اور یہی احناف کا موقف ہے، اور ایک روایت سے ثابت ہے 15 دن۔ جس حدیث سے ثابت ہے 10 دن، اس سے یہ مدت عبارت النص کے طور پہ ثابت ہو رہی ہے، اور جس سے ثابت ہے 15 دن، اس سے یہ اشارت النص کے طور پہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوگا اس کو ترجیح ہوگی، اور اشارت النص سے جو ثابت ہوگا وہ مرجوح ہوگا۔ چنانچہ دونوں روایتہ ملاحظہ فرمائیں،
سنن دارقطنی حدیث نمبر 858۔ امام ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی البغدادی الدارقطنی رحمہ اللہ، وفات 385 ہجری، وہ فرماتا ہے کہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقل الحیض ثلاثۃ ایام و اکثرہ عشرۃ ایام، کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اب تک یہ حدیث پاک حیض کی اکثر مدت بتانے میں عبارت النص ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی اس لیے فرمائی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو یہ اسی مدت حیض کو بتانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی۔ جبکہ ایک دوسری روایت موجود ہے الحاوی فی الفقہ الشافعی میں، حضرت ابو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری المعروف امام ماوردی رحمہ اللہ، وفات 450 ہجری، وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عید الاضحیٰ یا عید الفطر پڑھائی اور واپس تشریف لائے تو آپ نے خواتین کو فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں تم صدقہ خوب کیا کرو، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن یا معاشر النساء، میں نے ناقص عقل والی اور ناقص دین والی عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ اچھے خاصے سمجھدار عقل مند آدمی کی عقل کو اڑا کے رکھ دیتی، یعنی عقل بھی ناقص ہے دین بھی ناقص ہے لیکن مرد کی عقل کو اڑا کے رکھ دیتی، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو صحابیات نے عرض کیا یا رسول اللہ ما نقصان عقلنا و دیننا، ہماری عقل بھی ناقص ہے اور ہمارا دین بھی ناقص ہے، کیسے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیس شہادت الرجل الیس شہادت المرأتی بنصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ یعنی مرد 1 ہوگا تو عورتیں 2 ہوگی۔ اچھا، انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا فذالک نقصان عقلہا، یہ عورت کی عقل کا نقصان ہے، عقل کی کمی ہے۔ ارأیتی اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ عورت کچھ دن نمازیں بھی نہیں پڑھتی اور کچھ دن روزے بھی نہیں رکھتی؟ آپ نے دیکھا نہیں اذا حاضت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں جب عورت کو حیض آ جاتا ہے تو عورت نماز بھی نہیں پڑھتی اور عورت روزہ بھی نہیں رکھتی۔ روا شطر دہرہا، راوی نے حدیث کا لفظ نقل کیا کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا شطر دہرہا، شطر کہتے ہیں آدھے کو، یعنی حیض جب آ جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتی اور عورت روزہ بھی نہیں رکھتی، فرمایا شطر دہرہا، یعنی اپنی آدھی زندگی بھی اسی طرح گزارتی ہے کہ نہ روزہ اور نہ نماز۔ فذالک نقصان دینہا، یہ عورت کے دین کی کمی ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شطر، آدھا، تو ظاہر ہے آدھا تبھی بنے گا نا کہ جب زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 15 دن ہو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث تو ارشاد فرمائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کی عقل ناقص ہے، لیکن اس سے ایک بات سمجھ آ گئی اور دین ناقص ہے، ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ بطور اشارت النص کے کہ آدھی زندگی ان کی حیض میں گزرتی ہے، آدھی زندگی جب حیض کے اندر ہوگی تو 15 دن زیادہ سے حیض شمار کرنا پڑے گا۔ اب عبارت النص سے ثابت ہے کہ حیض کی مدت زیادہ 10 دن ہے، اشارت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ 15 دن ہے، اور ہم نے اصول بیان کیا کہ جب عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائے تو ترجیح پھر عبارت النص کو ہوتی ہے۔ دلالت النص، علامہ حسام الدین محمد بن عمر الاکسیکسی رحمہ اللہ تعالی
وفات 644 ہجری منتخب الحسامی میں فرماتے ہیں ما ثبت بمعنی النص لغتاً لا استنباطا بالرأی، وہ چیز جو نص کے معنی سے بطور لغت ثابت ہو، نہ کہ بطور استدلال کے، یعنی جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہے وہ ثابت لغوی اعتبار سے ہو رہا ہے، استنباط کے اعتبار سے نہیں ہو رہا۔ اس کا حکم امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی الشاشی الحنفی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری اصول الشاشی میں فرماتے ہیں عموم الحکم المنصوص علیہ لعموم علتہ، علت کے پائے جانے کی صورت میں منصوص علیہ والا حکم بھی پایا جائے گا۔ یعنی ایک ہے جو منصوص اور ایک ہے منصوص علیہ، تو منصوص علیہ یعنی اصل نص کے اندر جو حکم موجود تھا وہی حکم آگے دوسری جگہ کے اندر بھی منتقل ہو جائے گا۔ اس کی مثال سمجھیں، قرآن کریم سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور جب والدین دونوں یعنی میں اس کو ایک بڑھاپے کو پہنچے تو والدین کو اف بھی نہ کہو، فلا تقل لهما اف، والدین کو اف نہ کہو۔ اف کا معنی کیا ہے؟ المنجد لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے افن اسم فعلن، افن یہ اسم فعل ہے اور اس کا معنی ہے اتزجر و اتکرہ، میرا اس سے دل تنگ ہو رہا ہے اور میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی قرآن کریم نے کہا کہ والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ہو تو والدین کو یہ نہ کہا کرو کہ آپ کی اس بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، یہ نہ کہو۔ اب دیکھو قرآن کریم نے افن کہنے سے منع کیا، اور افن کا لغوی معنی کیا ہے کہ مجھے یہ بات ناپسند ہے، مجھے میرا اس بات سے دل تنگ ہوتا ہے، تو یہ لغوی معنی ہے نا۔ اب کوئی بھی ایسا جملہ کہ جو اس معنی کے اندر ہو وہ والدین کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اب ہم یہاں قیاس نہیں کر رہے، بلکہ افن کا لغوی معنی یہ ہے کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے، میں ناپسند کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جو انسان لغت کو سمجھتا ہے، جس کو افن کا معنی سمجھ آتا ہے، وہ سمجھے گا کہ کوئی بھی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس کا یہ معنی ہو کہ میرا دل تنگ ہے اور میں آپ کو پسند نہیں کرتا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ بات لغت سے سمجھ آ رہی ہے، اس کے لیے کسی قیاس اور مزید استنباط کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ نشین فرما لے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے قیاس اور ایک ہے دلالت النص۔ دلالت النص کا معنی تو آپ نے سنا، ذرا قیاس کا معنی سن لے تاکہ دونوں کے اندر فرق بیان کیا جائے۔ عام طور پہ قیاس اور دلالت النص میں فرق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور لوگ دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں۔ علامہ سیف الدین ابو الحسن علی بن محمد بن سالم بن محمد العامدی الشافی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام، اس میں فرماتے ہیں اما القیاس فہو فی لغت عبارت عن التقدیر، قیاس کا لغوی معنی ہے تقدیر، اندازہ کرنا، پیمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے قسط الارض قصبہ، میں نے زمین کی پیمائش کی کس کے ذریعے؟ بانس سے ماپا، پیمائش کی۔ بانس کہتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں ایک سخت قسم کی لکڑی بہت لمبی ہوتی ہے، میں نے اس سے زمین کی پیمائش کی۔ یا کہتے ہیں قسط الثوب بالذراع، میں نے کپڑے کی پیمائش کی اپنے ہاتھوں سے، 2 ہاتھ ہے، 4 ہاتھ ہے، 5 ہاتھ ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ قیاس کا معنی ہوتا ہے التقدیر، اندازہ کرنا، پیمائش کرنا۔ قیاس کے اصطلاحی معنی علامہ سیف الدین ابو الحسن علی بن محمد بن سالم بن محمد العامدی الشافی رحمہ اللہ تعالی وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں
الاستواء بین الفرع والاصل فی العلت المستنبت من حکم الاصل، اصل کے حکم سے ماخوذ علت کا فرع اور اصل کے درمیان برابر ہونا قیاس کہلاتا ہے۔ اس میں چار چیزیں ہیں، ایک ہے اصل، ایک ہے حکم اصل، ایک ہے علت اور ایک ہے فرع۔ اصل جس کا حکم صراحتاً کسی آیت میں، حدیث میں، نص میں موجود ہو، اور حکم اصل وہ جو حکم صراحتاً مذکور ہے اسے کہیں گے کہ یہ اصل کا حکم ہے۔ علت وہ چیز جس کی وجہ سے حکم لگا ہے، اور فرع جس کا حکم صراحتاً مذکور نہیں ہے اس کو فرع کہیں گے۔ اس کی مثال سمجھیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1587، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ النشاپوری، وفات 261 ہجری، ایک حدیث نقل فرماتا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذہب بالذہب، سونا سونے کے بدلے، والفضۃ بالفضۃ، چاندی چاندی کے بدلے، والبر بالبر، گندم گندم کے بدلے، والشعیر بالشعیر، اور جو کے بدلے، والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے، والملح بالملح، اور نمک نمک کے بدلے اگر بیچا جائے تو مثلاً بمثلن، مثلاً بمثلن، مثل بمثل ہونا چاہیے، ثواب بثوابن، برابر سرابر ہونا چاہیے، یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، نقد ہونا چاہیے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، اور اگر ان کی جنسیں مختلف ہو جائیں، ایک طرف گندم ہے، ایک طرف جو ہے، ایک طرف سونا ہے، ایک طرف چاندی ہے، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پھر تم جس طرح چاہو اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ یہ نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سود کی سمجھائی ہے۔ اب دیکھیں جو 6 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہیں کہ جب یہ ایک چیز فلاں کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، سونا سونے کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں چیزیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ 6 چیزیں اگر بیچی جائیں ایک دوسرے کے بدلے میں، اس میں تفاضل، کمی یعنی اضافہ کمی بھی نہ ہو، برابر سرابر، اور اس کے اندر ادھار بھی نہ ہو، ہاتھ در ہاتھ ہونی چاہیے۔ اس میں علت کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں اس میں علت ہے 2 چیزیں، نمبر 1 جنس کہ چیز کون سی ہے، نمبر 2 قدر کہ یہ چیز وزن کر کے بیچی جانے والی ہے یا کیلی ہے یعنی پیمائش کر کے بیچی جانے والی ہے، یہ چیز کون سی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اب اس کا معنی جہاں پر یہ دونوں چیزیں موجود ہوگی وہاں یہی حکم ہوگا جو ان کا حکم ہے۔ جس طرح روپیہ روپے کے بدلے میں ہے، ڈالر ڈالر کے بدلے میں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی میں $10 کو $15 کے بدلے میں بیچتا ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے کبھی ہوتا ہے نا کہ نیا نوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھ سے 15 نوٹ لے لو اور مجھے نئے نوٹ 14 دے دو نا، وہ تو مالیت برابر ہے تو اس کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ قیاس اور دلالت النص میں فرق کیا ہے؟ قیاس کی بنیاد علت جامعہ پر ہوتی ہے جبکہ دلالت النص کی بنیاد لغت پر ہوتی ہے۔ یعنی قیاس میں مجتہد دیکھتا ہے کہ اصل نص میں یہ حکم جو جاری ہوا اس کی وجہ کیا ہے، اب جہاں وہ وجہ پائی جائے گی وہاں حکم جاری ہو جائے گا۔ نمبر 2 قیاس مجتہد کرتا ہے، اور دلالت النص سے مسئلہ سمجھنا اس کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ جس بندے کو لغت آتی ہے، لغوی معنی معلوم کرے گا، وہ مسئلہ لغت سمجھ آ جائے گا، اس کے لیے استنباط اور قیاس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 جو قیاس ہے اس میں یہ بھی احتمال ہے قیاس درست ہو، یہ بھی احتمال ہے غلط ہو، کیوں اس نے علت تلاش کی ہے نا۔ ہو سکتا ہے ایک مجتہد نے ایک علت دیکھی ہو اور دوسرے مجتہد نے دوسری نکال لی ہو، لیکن جو دلالت النص ہے اس میں ثواب اور خطا، غلط اور درست کا احتمال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ لغوی معنی ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک نے لغوی معنی ایک نکالا اور دوسرے نے دوسرا نکالا ہو، لغت کے تو معنی متعین ہے، اس کے ایک معنی ہے، 2 معنی ہے، 3 معنی متعین ہے نا۔ اقتضاء النص، اقتضاء النص کی تعریف علامہ حسام الدین محمد بن عمر
الاقصیقسی رحمہ اللہ تعالی وفات 644 ہجری منتخب الحسامی میں فرماتے ہیں اما المقتضی فزیادۃ علی النص ثبت شرطا لصحت المنصوص علیہ لما لم یستغن عنہ، نص کے معنی میں ایسا اضافہ کرنا جس کا نص خود تقاضا کرے، کیونکہ اس اضافے کے بغیر نص کا معنی درست نہ ہو، یعنی نص میں وہ لفظ معنی موجود نہیں ہوگا، ہمیں اس کا اضافہ کرنا پڑے گا، مگر نہ اس کے بغیر نص کا معنی سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اس کا حکم امام نظام الدین ابو یعقوب اسحاق بن ابراہیم الخراسانی الشاشی الحنفی رحمہ اللہ وفات 335 ہجری اصول الشاشی میں فرماتے ہیں یثبت الحکم بطریق الضرورت فیقدر بقدر الضرورہ، اس میں حکم اقتضاء النص کا حکم ضرورت کے تحت ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حکم بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگا۔ میں مثال دوں تو بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو جو اللہ کے جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا کیا ہو۔ اب دیکھیں اس میں ابہام کیا ہے، جو تمہارے اوپر حرام ہے مردار، کیا مطلب؟ مردار کو دیکھنا حرام ہے، مردار کو سونگھنا حرام ہے، مردار کو ہاتھ لگانا حرام ہے، مردار کو بیچنا حرام ہے، کیا چیز حرام ہے؟ تو جب تک وہ معنی نہیں کریں گے کہ کیا حرام ہے، اس وقت تک نص کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ اب اقتضاء النص سے ثابت ہوا کہ ہم نے ایک معنی کا اضافہ کرنا ہے، اور وہ کیا اضافہ ہے؟ اکل، حرمت علیکم المیتہ یعنی اکل المیتہ، والدم اکل الدم، شرب الدم، اکل لحم الخنزیر، تمہارے اوپر حرام ہے مردار کا کھانا، خون کا پینا یا کھانا، یا خون سے مراد دم مسفوح ہے، جو ذبح کرتے وقت جانور کی رگ سے خون نکلتا ہے، شارک سے، اسے کہتے ہیں دم مسفوح، اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ تو یہ اقتضاء النص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اصول فقہ پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اصول فقہ کو پڑھ اور سمجھ کر اس کے مطابق اللہ تعالی ہمیں فقہ کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔